چچا ہمارے سرپرست منظر بھائی، بادشاہ بھائی، معین الدین بھائی اور تمام دوست اور عزیز و بزرگ، آج کا موضوع ہے بیسک ایک دوسرے کے ساتھ انٹرفیت، جو آپس میں ڈائلاگ ہونے چاہیے، جس سے یہ دوریاں جو بنی ہوئی ہیں تمام مذاہب کے آپس میں، یہ دوری کو گھٹانا بیسک مقصد ہے اس کا، اور یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ معاملہ یہ ہے جیسا کہ ہمارے فراز بھائی نے بتایا کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جس سے کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو بڑھا رہا ہے یا کوئی کسی کو گھٹا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ذات علی ہے، یہ مولا علی کی ذات ہے۔ جب ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، بلا لو اپنے بچوں کو، لے آؤ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو لاؤ اور تم لے آؤ اپنی عورتوں کو۔ لیکن جب مردوں کی بات آتی تو مرد نہیں کہا جاتا کہ اپنے رجال کو لے کے آؤ، کہا جاتا ہے کہ اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، یعنی اپنی جان کو لے کے آؤ۔ تو جو جان مصطفیٰ ہے اس کے مراتب کو گھٹانا یا بڑھانے کی حیثیت یا اس کے مناقب کو طے کر پانے کی صلاحیت اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زبان میں ہے تو شاید میری اس سے بڑی خطا نہ ہوگی۔ میرا اصول صرف اتنا ہے کہ حضرت علی میرے لیے باعث نجات ہے دارین میں، دنیا اور آخرت میں۔ حضرت علی میرے لیے وہ ذات ہے جو میری قبر میں بھی میرے ہیں اور میرے حشر میں بھی میرے لیے۔ ان کے بارے میں کچھ کہنا تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی شان جس لائق ہے اس لائق الفاظ نہ ادا کر کے ان کی شان میں گستاخی تو نہ ہو مجھ سے، کہ کھڑا ہوں حضرت علی کی شان میں کچھ بیان کر لیں، اس لیے نہیں کہ میں ان کی شان میں کچھ بیان کر سکتا ہوں، یہ نہ صلاحیت مجھ میں ہے نہ فرشتوں میں ہے، نہ یہ قلم کسی کے پاس ہے نہ اتنی زبان کسی کے پاس ہے۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ کچھ الفاظ ادا کر کے اپنی آخرت کو سدھار سکوں۔ جیسا کہ میرا سبجیکٹ ہے کہ گڈ گورننس، اسلام ایک عظیم، آج سے 1400 سال پہلے اسلام ایک کرانتی بن کے ابھرا جس نے عالم انسانی کو جینے کا ایک سلیقہ دیا۔ اس سلیقے کا مکمل ایک علم تھا جو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مرکوز ہے، جو اس کا مرکز ہے۔ اس مرکز سے نکلنے والی ہر ہوا کا راستہ علی سے ہو کے گزرا۔ اگر دین جاننا ہے تو دین کا مطلب دین علی ہے۔ اسلام کا دوسرا نام دین علی ہے، اور علی نکال دو تو وہ بچتی ہے خارجیت، وہ بچتی ہے جزیدیت۔ میں کچھ کہوں، میری اتنے لسان میں طاقت نہیں کہ میں ان کی شان کا احاطہ کر سکوں، یہ میری زبان نہیں۔ بس میرے لیے تو اتنا ہی ہے کہ حضرت علی کی شان اور ان کی سمجھ لیجئے کہ میری ذات جو کچھ بھی ہے ان پہ قربان، اور وہ جذبہ جو گورننس کے لیے تمام چیزیں تھی کہ ایک سسٹم تھا کہ ٹھیک ہے چلایا جا رہا ہے، چیزوں کو سسٹمائز چلایا جا رہا ہے، لیکن جب دین پہ مصیبت آتی ہے، جب دین پہ خطرہ آتا ہے، جب دین پہ آمریت سونپی جاتی ہے، جب دین پہ تمام چیزوں کو، تمام گندگی کو تھوپا جاتا ہے، اس وقت اپنے خون کی قربانی دے کے، اپنی جان کی قربانی دے کے، اپنی اولاد کی قربانی دے کے اس راستے کو بند کر دینا، اس کا سد باب کر دینا، اور یہ بتا دینا کہ دین محفوظ ہے۔ واقعی یہ اللہ کا دین ہے جس کا محافظ اللہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے، وہ سبیل ہے، اور وہ سبیل صرف اس دور کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک عالم انسانیت پر جب جب کوئی چیز آئے گی تو ہمیں وہ انسپائریشن کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، وہ صرف اور صرف ذات علی ہے۔ میرے بھائی نے بتایا، ہمارے فراز بھائی نے، کہ ہم کوئی ذات کو آگے بڑھا دیتا ہے، کوئی ان کی ذات کو اوپر لے جاتا ہے، کوئی نیچے لے جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے۔ جب جانے رسول کہا گیا، قرآن کہتا ہے، اس پہ مہر لگاتا ہے کہ لے آؤ تم اپنی جانوں کو، تو وہ جان کوئی اور نہیں تھا، جانے مصطفیٰ کے علی۔ آج ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے دنیا کی تمام کائنات سے افضل ہے، اور وہ جانے مصطفیٰ
آپ نسبت نہیں سوچ سکتے ہیں کہ صرف نسبت کی یہ تعریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت رکھنے والی ہر شے دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے. اور آپ جانے مصطفیٰ سال بھر سہائے ستہ میں آیا ہے، سال بھر یا کہیں آیا ہے 40 دن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں چچا ابو طالب کے پاس، کہتے ہیں علی مجھے دے دیجیے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مسلمان کون تھا؟ ارے جواب آتا حضرت علی تھے. کیا بیوقوفی والی باتیں ہیں؟ کہاں سے یہ ساری باتیں نکل کے آتی ہیں؟ یہ خارجیت سے نکل کے ہمارے اندر آئی ہے. ایمان کا اعلان، نبوت کا اعلان اور ایمان کا اعلان، لیکن کفر تھا کہاں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا؟ وہ تو پیدا ہی کعبے میں ہوا، اس کی ابتدا ہی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، اس کی پرورش رسول سے ہوتی ہے. جو آنکھیں کھولتا ہے تو دیدار رسول سے کرتا ہے، جو زبان اپنی کھولتا ہے تو لوریاں رسول سن کے کھولتا ہے. اس پرورش پہ آج کچھ لوگ بہتان لگاتے ہیں کہ صاحب وہ تو پہلا ایمان لائے تھے، وہ اس طرح سے بات کی جاتی ہے. اصل میں یہ ساری باتیں ہمارے اندر آئی خارجیت سے، اور یہی ایک چیز نہیں آئی، ایسی بہت سی چیزیں آئی جس کی وجہ سے آج کچھ لوگ یہ باتیں کرنے لگے کہ حدود کیا. جانے مصطفیٰ کی حدود طے کرنے والے کہاں سے نکل آئے، یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ میں آیا. لیکن جب تاریخ اٹھاتا ہوں تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ خارجیت کی لائن تھی، وہ ان لوگوں کی لائن تھی کہ جنہوں نے حدود کو طے کرنے کی کوشش کیا. آج تک وہ برباد ہے، آج تک وہ یزید کہلاتے ہیں، آج تک وہ خارجی کہلاتے ہیں. امت اسی طرح سے ہے. امت کے لیے انسپائریشن آج بھی اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے، وہ حسن حسین ہے. اسی کے ساتھ میری یہ صلاحیت مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں حضرت علی کی شان میں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں یا اس سے زیادہ کچھ کہہ سکوں. جو میں نے چند الفاظ کہے وہ صرف اس لیے کہ شاید یہ میری قبر میں میرے کام آ سکے. اور مجھے امید ہے آپ کوئی خطا ہوئی ہوگی مجھ سے تو میں معافی چاہتا ہوں. بہت 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 شکریہ جناب سلطان اشرف صاحب، جنہوں نے بہت ہی بخوبی مولا علی کے مدح میں اپنی باتیں کہیں اور خراج عقیدت پیش کی اور بتایا کہ کس طریقے سے مولا علی کی زندگی ہے. اور جو مسکنسپشن کی بات میں نے کی تھی کہ مولا علی کو ہمارے سنی بھائی بھی اسی عقیدت سے چاہتے مانتے ہیں جس عقیدت سے ہم چاہتے مانتے ہیں. ڈھنگ الگ ہو سکتا ہے، ایک ماں کے دو بیٹے ہیں، ہو سکتا ہو کہ کوئی بیٹا اپنی ماں سے کم باتیں کرتا ہو، ایک زیادہ باتیں کرتا ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بیٹا اس سے محبت نہیں کرتا، محبت اتنی ہے. تو وہ چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی بات ہے. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اب میں اپنے بڑے بھائی سید منظر مہدی صاحب کو میں بلانا چاہوں گا، جن کا ٹاپک